وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اللہ کے پاک نام سے 20ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ 20ویں پارے کا یہ پہلا رکوع ہے جس کا موضوع ہے وہ کون ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ مین پوائنٹس ہے وہ کون ہے، انسان اور جھوٹے معبود۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اِلٰہٌ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون۔ کیا وہ شریک بہتر ہے یا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے رونق والے باغات اگائے۔ تمہارے بس میں نہ تھا کہ تم اس کے درختوں کو اگاتے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ وہ لوگ راستے سے ہٹ رہے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اِلٰہٌ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ یا وہ جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے، یا وہ جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے، اور وہ تکلیف دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کا جانشین بناتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ اِلٰہٌ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون۔ یا وہ جو تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے اور جو اپنی رحمت کے آگے یعنی بارش کے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ بہت بلند اور برتر ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ انسان سمندر اور خشکی میں راستوں کا ادراک کیسے کرتا ہے؟ کون ہے جو انسان کو راستے دیکھنے کے لیے حواس عطا کرتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ بارشیں برساتا ہے، بارش کے اسباب پیدا کرتا ہے، بادلوں کو ہوائیں ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک لے جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اپنی ذات کا شعور دلایا ہے کہ یہ بتاؤ بھلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کون ہے جو بارشوں سے قبل ہواؤں کو بھیج دے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے انسانی شعور کو گھیرا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا دوسری کسی ذات کو انسان کا پتہ نہیں ہے۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض اِلٰہٌ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ یا وہ جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، اور وہ جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ آپ کہہ دیں لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض، کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے غیب نہیں جانتا، اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون۔ بلکہ ان کا آخرت کے بارے میں علم ختم ہو گیا ہے، بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ کرنے والے کام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارنا، جن سے روکا گیا علم نہ رکھنا، سبق حاصل نہ کرنا، شرک کرنا، آخرت کا علم گم ہو جانا، آخرت کی طرف سے اندھا ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شعوری تعلق قائم کرنا ہے،
اللہ تعالیٰ کی ذات کے دلائل 5 لوگوں کو دینے ہیں انشاءاللہ، اور آخرت کا علم حاصل کرنا ہے۔ رکوع نمبر 2 ہے آخرت پر کیے جانے والے اعتراضات کا جواب، اور اس کے 7 مین پوائنٹس ہیں: اعتراض اور اس کا جواب، پھر ایک اور اعتراض ہے جس کا جواب ہے، اور قرآن کی بات ہے اور نبی سے خطاب ہے اور تعلق باللہ ہے۔ وقال الذین کفروا اذا کنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم ضرور قبروں سے نکالے جانے والے ہیں؟ لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا من قبل، بلا شبہ یقیناً ہمیں اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا کو بھی وعدہ دیا گیا تھا۔ یہ محض پہلے لوگوں کی فرضی کہانیاں ہیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، آپ کہہ دیں کہ زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ مجرموں کا کیسا انجام ہوا، اور آپ ان پر غم نہ کریں اور نہ آپ تنگی میں ہو اس سے جو وہ بری تدبیریں کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ قل عسیٰ ان یکون ردف لکم بعض الذی تستعجلون، آپ کہہ دیں ہو سکتا ہے کہ تم جسے تم جلدی مانگتے ہو اس کا کچھ حصہ تمہارے پیچھے آئے، اور یقیناً آپ کا رب لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، اور یقیناً آپ کا رب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اور آسمان اور زمین میں کوئی غائب چیز نہیں مگر وہ ایک واضح کتاب میں ہے۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، یقیناً یہ قرآن بنی اسرائیل پر بہت سی ان چیزوں کو بیان کرتا ہے جن کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک وہ مومنوں کے لیے یقیناً ہدایت اور رحمت ہے۔ یقیناً آپ کا رب اپنے حکم سے ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور وہی سب پر غالب، سب کچھ جاننے والا ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، یقیناً آپ واضح حق پر ہیں۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، یقیناً آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، اور نہ ہی آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹھ پھیر کر پلٹ جائیں، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے راستہ دکھانے والے ہیں۔ آپ صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتا ہے، چنانچہ وہی فرما بردار ہیں۔ اور جب ان پر بات واقع ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک چلنے والا جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ یقیناً فلاں لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ کرنے والے کام ہیں زمین میں چل پھر کر مجرموں کے انجام سے عبرت حاصل کرنا، مجرموں پر غم نہ کھانا، جھٹلانے والوں کی چالوں سے تنگی میں نہ آنا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، فرما بردار بننا، جن سے روکا گیا کفر کرنا، قرآن مجید کو پہلے لوگوں کی کہانیاں قرار دینا، عذاب کے لیے جلدی مچانا، شکر ادا نہ کرنا، اختلاف کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے آخرت کے 3 دلائل پر غور و فکر کرنا ہے، 3 لوگوں کو یہ دلائل دینے ہیں انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 3 ہے قیامت کے مناظر۔ 4 مین پوائنٹس ہیں۔ قیامت کا ایک منظر ہے، اور پھر دوسرا منظر ہے آپ کہہ دو اور تعلق باللہ، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کا ایک گروہ جمع کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی قسمیں بنائی جائیں گی، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے علم سے ان کا احاطہ ہی نہ کیا تھا، یا پھر کیا جو تم کیا کرتے تھے، اور ان پر بات واقع ہو جائے گی اس کے بدلے جو انہوں نے ظلم کیا، چنانچہ وہ کچھ نہ بولیں گے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً ہم نے رات بنائی تاکہ لوگ اس میں آرام کریں، اور دن کو دکھلانے والا بنایا، واقعی اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔
ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور جس دن سور میں پھونک مار دی جائے گی تو سب گھبرا اٹھیں گے، جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، مگر وہ جسے اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور سب اس کے پاس ذلیل ہو کر چلے آئیں گے۔ اور آپ پہاڑوں کو دیکھو گے، آپ انہیں جمع ہوا گمان کرو گے، حالانکہ وہی بادلوں کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو خوب مضبوط بنایا ہے۔ یقیناً وہ خوب باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر ہے، اور وہ اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ اور جو برائی لے کر آئے گا تو ان کے چہرے اوندھے منہ آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ تمہیں سزا نہیں دی جائے گی مگر وہی جو تم کیا کرتے تھے۔ یقیناً مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اس کو حرمت دی، اور ہر چیز اسی کے لیے ہے، اور مجھے حکم کیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ اور یہ کہ میں قرآن پڑھ کر سناؤں، پھر جو سیدھے راستے پر آ جائے تو یقیناً وہ صرف اپنے لیے سیدھے راستے پر آتا ہے، اور جو گمراہ ہو تو آپ کہہ دیں کہ میں صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، اور آپ کہہ دیں سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جلدی وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لوگے، اور آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ کرنے والے کام ہے بھلائی کے کام کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا، فرما برداری کرنا، قرآن پڑھ کر سنانا، ہدایت اختیار کرنا، خبردار کرنا۔ جن سے روکا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا، علم کے ذریعے حقیقت کا احاطہ نہ کرنا، ظلم کرنا، برائی کے کام کرنا، گمراہ ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے قیامت کے مناظر کو ذہن میں رکھنا ہے۔ 3 لوگوں سے ان مناظر کے بارے میں بات چیت کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ القصص کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی صورت ہے، 9 رکوع اور 88 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ پارے کا چوتھا اور سورت کا پہلا رکوع ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے حالات ہیں، اور اس کے 6 مین پوائنٹس ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس دور میں پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ کا پروگرام کیا تھا، موسیٰ، فرعون، موسیٰ علیہ السلام اور تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم، حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کے حالات حق کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض، واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کی، اور اس نے وہاں کے رہنے والوں کو کئی گروہ بنا دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو نہایت کمزور کر رکھا تھا۔ وہ ان کے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ یقیناً وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا، اور ہم ارادہ رکھتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں نہایت کمزور کر دیے گئے تھے، اور ہم انہیں رہنما بنا دیں، اور ہم انہیں وارث بنا دیں، اور ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں، اور ہم فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو ان سے وہی کچھ دکھلا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاؤ، پھر جب تو اسے اس کے بارے میں ڈرے تو اسے دریا میں ڈال دے، اور نہ ڈرو اور نہ غم کرو، یقیناً ہم اسے تمہارے پاس لوٹا کر لانے والے ہیں اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ تو اسے فرعون کے گھر والوں نے اٹھایا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن ہو اور غم کا باعث ہو۔ یقیناً فرعون، حامان اور ان کے لشکر خطا کار تھے۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ میرے لیے اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تم اسے قتل نہ کرو، امید ہے کہ وہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ اور وہ سمجھتے نہیں تھے، اور موسیٰ کی ماں کا دل خالی ہو گیا۔ قریب تھا کہ وہ اسے ظاہر کر دیتی، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم نے بند باندھ دیا اس کے دل پر تاکہ وہ مومنوں میں سے ہو جائے۔ اور اس نے موسیٰ کی بہن سے کہا اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، ایک طرف سے دیکھتی رہنا، اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔
اور ہم نے پہلے ہی اس پر دودھ پلانے والیوں کو حرام کر رکھا تھا۔ تو لڑکی نے کہا کیا میں ایسے گھر والوں پر تمہاری رہنمائی کروں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں اور وہ اس کے لیے خیرخواہ ہوں؟ تو ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو، اور تاکہ وہ جان لے اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کرنے والے کام ہے ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے وعدے کو سچا جاننا، اور جن سے روکا گیا سرکشی کرنا، خطا کار ہونا، علم نہ رکھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور اس سے ملنے والا سبق دو لوگوں سے ڈسکس کریں۔ رکو نمبر 5 ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جوانی، اور اس کے 5 مین پوائنٹس ہیں۔ جوانی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرم، ضرب کلیم، دوسرے روز دست قدرت نے کام کر دیا، اور تعلق باللہ۔ اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچا اور پورا توانا ہو گیا تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا کیا، اور اسی طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ اور وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جبکہ اس کے رہنے والے غفلت میں تھے، تو اس نے اس میں 2 آدمیوں کو پایا کہ وہ آپس میں لڑ رہے تھے، یہ اس کی قوم میں سے اور یہ اس کے دشمنوں میں سے تھا، یعنی فرعون کی قوم میں سے۔ تو جو اس کی قوم میں سے تھا اس نے موسیٰ سے اس شخص کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا اس کے بارے میں مدد مانگی، تو موسیٰ نے اس کو ایک گھونسا مارا، پھر اس کا کام تمام کر دیا۔ موسیٰ نے کہا یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے، یقیناً وہ کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب، یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، چنانچہ آپ مجھے بخش دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب، اس وجہ سے کہ تو نے مجھ پر انعام کیا تو میں کبھی بھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ تو اس نے ڈرتے ہوئے شہر میں صبح کی، خطرہ بھانپتے ہوئے گیا، تو اچانک وہی شخص اس سے فریاد کر رہا تھا جس نے کل اس سے مدد مانگی تھی۔ موسیٰ نے اس سے کہا یقیناً تم ضرور کھلے گمراہ ہو۔ پھر جو ہی موسیٰ نے ارادہ کیا کہ وہ اس کو پکڑے جو ان دونوں کا دشمن تھا، اس نے کہا اے موسیٰ، کیا تم آج مجھے اسی طرح قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو جس طرح کل تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا؟ تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ زمین میں جابر بن جاؤ، اور نہیں تم ارادہ رکھتے کہ اصلاح کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، اور ایک شخص شہر کے دور کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا موسیٰ، یقیناً سردار تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تجھے قتل کر دیں، نکل جاؤ، یقیناً میں تیرے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ فخرج منہا خائفا یترقب، تو وہ وہاں سے ڈرتا ہوا سہمتا ہوا نکل پڑا۔ اس نے کہا رب نجنی من القوم الظالمین، میرے رب آپ مجھے ظالم لوگوں سے نجات دیں۔ کرنے والے کام ہے نیک بننا، مجرموں کا مددگار نہ بننا، جن سے روکا گیا اپنی جان پر ظلم کرنا، زمین میں سرکش بن کر رہنا، اصلاح کرنے کا ارادہ نہ کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرنی ہے اور عہد کرنا ہے کہ مجرموں کی کبھی مدد نہیں کروں گی۔ رکوع نمبر 6 ہے حضرت موسیٰ مدین پہنچتے ہیں۔ اس رکوع کے 5 مین پوائنٹس ہیں۔ مصر سے نکلتے ہوئے، مدین کا کنواں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا، اور خیر کا انتظام ہو گیا، اور تعلق باللہ۔ اور جب موسیٰ نے مدین کی طرف رخ کیا، اس نے کہا امید ہے کہ میرا رب سیدھی راہ کی طرف میری رہنمائی کرے گا۔ اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس پر لوگوں کے ایک گروہ کو پایا جو پانی پلا رہے تھے، اور ان سے الگ 2 عورتوں کو پایا جو اپنے جانوروں کو روک رہی تھیں۔ موسیٰ نے کہا تم دونوں کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا ہم پانی نہیں پلاتی یہاں تک کہ چرواہے پلا کر واپس لے جائیں، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، یعنی ہم اس لیے آتی ہیں کہ ہمارے والد یہ کام نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اس نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر وہ پلٹ کر سائے کی طرف چلا گیا۔ تو اس نے کہا رب انی
لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو بھلائی بھی آپ مجھ پر نازل کر دیں یقیناً میں محتاج ہوں۔ تو ان دونوں میں سے ایک انتہائی شرم و حیا کے ساتھ چل کر اس کے پاس آئی۔ اس نے کہا یقیناً میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جو پانی پلایا اس کا آپ کو بدلہ دیں۔ تو جب وہ اس کے پاس آیا اور اس سے سارا حال بیان کیا، اس نے کہا ڈرو نہیں، تم نے ظالم قوم سے نجات پائی ہے۔ قالت احداہما، ان دونوں میں سے ایک نے کہا یا ابت استاجرہ، اے میرے ابا جان اسے اجرت پر رکھ لیں۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، کس قدر فراست ہے۔ یقیناً بہترین آدمی جسے آپ اجرت پر رکھیں، بہترین آدمی جسے آپ اجرت پر رکھیں مضبوط اور امانت دار ہے۔ اس نے کہا یقیناً میں ارادہ رکھتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، اس شرط پر کہ تم 8 سال میری مزدوری کرو گے، پھر اگر 10 سال پورے کر دو تو تمہاری طرف سے احسان ہے، اور میں تم پر مشقت کا ارادہ نہیں رکھتا، تم انشاءاللہ جلد ہی مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ گے۔ قال ذلک بینی و بینک، موسیٰ نے کہا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہے، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس پر نگہبان ہے جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں۔ اور کرنے والے کام ہیں رب سے ہر خیر کی دعائیں کرنا، امانت دار ہونا، نیک بننا، اور کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی محتاجی کا اعتراف کر کے دعائیں مانگنی انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 7 ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی مصر واپسی اور فرعون کو دعوت۔ 6 اس کے مین پوائنٹس ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوتے ہیں، طور کی وادی، کلیم اور فرعون چارج شیٹ، مجرم انجام کو پہنچے اور تعلق باللہ۔ پھر جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کو چل پڑا، اس نے طور کی جانب ایک آگ دیکھی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو، یقیناً میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر لے آؤں یا کوئی آگ کا انگارہ تاکہ تم سینک سکو۔ چنانچہ جب وہ وہاں آیا تو وادی کے دائیں کنارے سے بابرکت ٹکڑے میں ایک درخت سے پکارا گیا یا موسیٰ، اے موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، یقیناً میں ہی اللہ تعالیٰ جہانوں کا رب ہوں۔ اور یہ کہ اپنی لاٹھی پھینک دو۔ تو جب موسیٰ نے اسے دیکھا کہ حرکت کر رہی ہے گویا کہ وہ سانپ ہے، تو پیٹھ پھیر کر بھاگا اور پیچھے نہیں مڑا۔ اے موسیٰ آگے آؤ اور خوف نہ کھاؤ، یقیناً تم امن والوں میں سے ہو۔ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو اپنے ساتھ میں لا لو۔ سو یہ تمہارے رب کی طرف سے 2 دلیلیں ہیں، فرعون اور اس کے سرداروں کے لیے، یقیناً وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب، یقیناً میں نے ان میں سے ان کا ایک آدمی قتل کیا ہے، میں ڈرتا ہوں وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ وَأَخِي ہارون هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي، میرا بھائی ہارون زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح ہے، تو اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دیں کہ وہ میری تائید کرے، یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہم جلد ہی تیرے بھائی کے ذریعے تیرا بازو مضبوط کریں گے اور ہم تم دونوں کو غلبہ دیں گے، سو وہ تم دونوں تک نہ پہنچیں گے، ہماری نشانیوں کے ساتھ تم دونوں اور جو تم دونوں کی پیروی کریں گے غالب ہونے والے ہیں۔ پھر جب موسیٰ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا من گھڑت جادو کے سوا یہ کچھ نہیں، اور ہم نے یہ باتیں اپنے پہلے باپ دادا میں نہیں سنی۔ وقال موسیٰ ربی عالم بمن جاء بالہدی من عندہ، اور موسیٰ نے کہا میرا رب اس کو زیادہ جانتا ہے جو اس کی جناب سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور اس شخص کو جس کے لیے گھر کا اچھا انجام ہوگا، یقیناً ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ اور فرعون نے کہا اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی معبود کو نہیں جانتا، تو اے حامان میرے لیے مٹی پر آگ جلاؤ
پھر میرے لیے ایک محل بنوا دو تاکہ میں موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھوں، اور یقیناً میں ضرور اسے جھوٹوں میں سے سمجھتا ہوں۔ اور وہ اور اس کے لشکر زمین میں ناحق بڑے بن بیٹھے، اور انہوں نے گمان کیا کہ یقیناً وہ ہماری طرف واپس نہیں لوٹائے جائیں گے، تو ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا، پھر ان کو سمندر میں پھینک دیا۔ آپ دیکھیں کہ ظالموں کا کیسا انجام تھا، اور ہم نے انہیں ایسے رہنما بنا دیا جو آگ کی طرف بلاتے تھے، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے، اور قیامت کے دن وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ کرنے والے کام ہے رسولوں کی پیروی کرنا، جن سے روکا گیا، خوف کھانا، نافرمان ہونا، ظلم کرنا، حق پرستوں کو جھوٹا سمجھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا خوف نہیں رکھنا، انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف صاحب اقتدار لوگوں کو بھی دعوت دینی ہے، انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 8 ہے تبصرہ اور نتائج۔ 5 مین پوائنٹس ہیں: نمبر 1 تبصرہ، نمبر 2 کتاب دینے کے مقاصد، نمبر 3 حق آنے کے بعد، اور نمبر 4 ڈائگنوسس، تشخیص، اور نمبر 5 تعلق باللہ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی جو لوگوں کے لیے دلائل، ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور آپ مغربی جانب موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو حکم عطا کیا، اور نہ ہی آپ حاضر ہونے والوں میں سے تھے، لیکن ہم نے بہت سی قومیں پیدا کیں، پھر ان پر طویل زمانہ گزرا، اور آپ اہل مدین میں رہنے والے بھی نہ تھے کہ انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہے ہوتے، مگر ہم ہی رسول بنا کر بھیجنے والے ہیں۔ اور آپ طور کے کنارے پر بھی نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا، لیکن آپ کے رب کی جناب سے رحمت ہے تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آ جاتی تو وہ کہتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری جناب سے حق آ گیا، انہوں نے کہا اسے بھی کیوں نہ وہی کچھ دیا گیا جو موسیٰ کو دیا گیا تھا، اور کیا انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا تھا جو اس سے پہلے موسیٰ کو دی گئی تھی۔ انہوں نے کہا دونوں جادوگر ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی ہے، اور انہوں نے کہا یقیناً ہم ہر ایک کا انکار کرنے والے ہیں۔ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اب کہہ دیں کہ پھر تم اللہ تعالیٰ کی جناب سے کوئی کتاب لاؤ جو ہدایت میں ان دونوں سے بہتر ہو، میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم واقعی سچے ہو۔ پھر اگر وہ آپ کی بات قبول نہ کریں تو آپ یقین کریں کہ وہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر ہی اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کرنے والے کام ہے نصیحت حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کی پیروی کرنا، جن سے روکا گیا، کفر کرنا، خواہشات کی پیروی کرنا، گمراہ ہونا، ظلم کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ رکوع نمبر 9 ہے قرآن مجید کی دعوت کو قبول کرنے والے اور رد کرنے والے۔ 6 مین پوائنٹس ہیں: کتاب کی دعوت پر ایمان لانے والے، قرآن مجید کی دعوت کو رد کرنے والے، رد کرنے کا انجام، بستیوں کی تباہی کے لیے اللہ تعالیٰ کی سنت، خود فیصلہ کرو، اور تعلق باللہ۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انہیں بات پہنچا دی ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جب وہ انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ یقیناً ہمارے رب کی جناب سے وہ حق ہے، یقیناً ہم تو اس سے پہلے ہی فرما بردار ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں ان کا اجر 2 مرتبہ دیا جائے گا، اس کے بدلے جو انہوں نے صبر کیا اور وہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور جب وہ
बेहुदा बात सुनते हैं तो उससे मुंह मोड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारे लिए हमारे अमाल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल हैं, तुम्हें सलाम हो, हम जाहिलों को नहीं चाहते। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलकिन्नल्लाह यहदी मन यशा वहुवा आलमु बिल मुहतदीन। यकीनन आप जिसे चाहें हिदायत नहीं दे सकते, मगर अल्लाह ताला जिसे चाहता है हिदायत देता है, और वो हिदायत पाने वालों को ज़्यादा जानने वाला है। और उन्होंने कहा कि अगर हम तुम्हारे साथ हिदायत की पैरवी करें तो अपनी ज़मीन से ही उचक लिए जाएं, और क्या हमने उन्हें एक पुरअमन हरम में जगह नहीं दी जिसकी तरफ हमारी जनाब से रिस्क के तौर पर हर किस्म के फल खींच कर लाए जाते हैं, लेकिन उनमें से अक्सर लोग जानते नहीं। और कितनी ही बस्तियां हमने हलाक कर दी जो अपनी मईशत पर इतराती थीं, तो वो उनके घर हैं जो उनके बाद कम ही आबाद हुए हैं और हम ही वारिस होने वाले हैं। और आपका रब बस्तियों को हलाक करने वाला नहीं, यहाँ तक कि उनके मरकज़ में रसूल भेज दे जो उन्हें हमारी आयात पढ़कर सुनाए, और हम बस्तियों को हलाक करने वाले नहीं मगर जब उनके रहने वाले जालिम हों। और जो कुछ तुम्हें दिया गया है सो दुनिया के ज़िंदगी का सामान और उसकी जीनत है, और जो कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है वो बेहतरीन है और ज़्यादा बाकी रहने वाला है। तो क्या तुम नहीं समझते? करने वाले काम है नसीहत हासिल करना, फर्मा बरदार बनना, किताब पर ईमान लाना, सब्र करना, अल्लाह ताला के दिए हुए रिस्क से खर्च करना, बेहुदा बातों से मुंह मोड़ना, जाहिल न बनना, अल्लाह ताला की आयात पढ़कर बताना, जिन कामों से रोका गया अक्ल न रखना, जालिम बनना। कमिटमेंट पॉइंट्स हैं, कुरान हकीम की दावत को कबूल करने का हक़ अदा करना है इंशाअल्लाह। 5 लोगों को कुरान हकीम की दावत कबूल करने के लिए कायल करना है इंशाअल्लाह। रुकू नंबर 10 है क़यामत के मनाजिर हैं। 7 मेन पॉइंट्स हैं। दुनिया और आखरत का तकाबुल है, पहली निदा है, फिर दूसरी निदा और वापसी का दरवाज़ा, और निदा आएगी ए नबी उनसे कह दो और ताल्लुक़ बिल्लाह। तो क्या वो शख्स जिससे हमने अच्छा वादा किया है बस वो उसको मिलने ही वाला है, उस शख्स की मानंद है जिसे हमने दुनिया की ज़िंदगी का कुछ फ़ायदा दिया है, फिर वो क़यामत के दिन हाजिर किए जाने वालों में से होगा। और जिस दिन वो उन्हें पुकार कर कहेगा मेरे वो शरीक कहाँ हैं जिनका तुम गुमान रखते थे, जिन पर बात साबित हो चुकी, वो कहेंगे ए हमारे रब, ये वो लोग हैं जिन्हें हमने गुमराह किया था, हमने उन्हें वैसे ही बहकाया जैसे हम खुद बहके हुए थे, हम आपके सामने बरात का इजहार करते हैं, ये हमारी इबादत कतन नहीं करते थे। और कहा जाएगा अपने शरीकों को बुलाओ, सो वो उन्हें पुकारेंगे तो वो उन्हें कोई जवाब ना देंगे और वो अजाब देख लेंगे, काश के वाक़तन वो हिदायत पा जाते। और जिस दिन वो उन्हें पुकारेगा फरमाएगा तुमने रसूलों को क्या जवाब दिया था, फ़अमियत अलैहिमुल अंबा, तो उस दिन तमाम खबरें उन पर अंधी हो जाएंगी, सो वो एक दूसरे से भी नहीं पूछेंगे। बस रहा वो जिसने तौबा की और ईमान लाया और नेक अमल किया, तो उम्मीद है वो कामयाब लोगों में से होगा। वरब्बुका यख़्लुक़ु मा यशाउ व यख्तार, और आपका रब जो चाहता है पैदा करता है और जिसे वो चाहता है मुंतखब करता है, और उन्हें कोई इख्तियार नहीं है। और अल्लाह ताला पाक है और बहुत बुलंद है उससे जो वो शरीक ठहराते हैं। और आपका रब जानता है जो उनके सीने छुपाते हैं और जो वो जाहिर करते हैं। और वही अल्लाह ताला है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी के लिए तमाम तारीफ़ है दुनिया और आखिरत में, और उसी की हुकूमत है और उसी की जानिब तुम लौटाए जाओगे। आप फरमाएं कि क्या तुमने देखा अगर अल्लाह ताला तुम पर क़यामत तक हमेशा के लिए रात तारी कर दे तो अल्लाह के सिवा कौन माबूद है जो तुम्हें रोशनी ला दे, तो क्या तुम सुनते नहीं हो? आप फरमाएं क्या तुमने देखा कि अगर अल्लाह ताला तुम पर क़यामत के दिन तक हमेशा के लिए दिन ही कर दे तो अल्लाह के सिवा कौन माबूद है जो तुम्हें रात ला दे जिसमें तुम सुकून हासिल करो।
کیا تم نہیں دیکھتے؟ اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے ہیں تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا پس وہ کہے گا میرے شریک کہاں ہیں جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھینچ لائیں گے، پھر ہم کہیں گے کہ اپنی دلیل لاؤ، تو وہ جان لیں گے کہ یقیناً حق اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور وہ بھی ان سے گم ہو جائے گا جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ کرنے والے کام ہے توبہ کرنا، ایمان لانا، نیک عمل کرنا، شکر کرنا اور غور و فکر کرنا۔ جن سے روکا گیا دوسروں کو گمراہ کرنا، شرک کرنا، ہدایت اختیار نہ کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے آخرت کے وعدوں پر یقین کر کے آخرت کے لیے جینا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 11 ہے اور اس میں قارون کا تذکرہ ہے۔ 6 اس کے مین پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1 قارون، نمبر 2 قارون کو قوم کی نصیحت، نمبر 3 قارون کا جواب، اور نمبر 4 قارون اظہار دولت کرتا ہے، اور نمبر 5 قارون انجام کو پہنچا، اور نمبر 6 تعلق باللہ۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، یقیناً قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پس اس نے ان کے خلاف سرکشی کی، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ یقیناً ان کی چابیاں بلا شبہ ایک طاقتور جماعت پر بھاری ہوتی تھیں۔ جب اس کی قوم نے اسے کہا اتراؤ مت، یقیناً اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس سے آخرت کا گھر تلاش کرو، اور دنیا میں سے اپنا حصہ مت بھلاؤ، اور احسان کرو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد تلاش نہ کرو، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اس نے کہا بلا شبہ یہ مجھے ایک علم کی بنا پر ہی دیا گیا ہے، یہ قارون ہے جو میرے پاس ہے، اور کیا وہ نہیں جانتا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے یقیناً کتنی قوموں کو ہلاک کر چکا جو اس سے زیادہ قوت اور اس سے زیادہ جمعیت رکھتی تھیں، اور مجرموں سے تو ان کے گناہ پوچھے نہیں جاتے۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، پس وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی زینت میں نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کا ارادہ رکھتے تھے انہوں نے کہا اے کاش ہمارے لیے بھی اس جیسا سب کچھ ہوتا۔ جو قارون کو دیا گیا بلا شبہ وہ یقیناً بڑی قسمت والا ہے، اور جن لوگوں کو علم دیا گیا انہوں نے کہا افسوس تم پر، اللہ تعالیٰ کا اجر اس کے لیے بہت بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور وہ چیز نہیں دی جاتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ چنانچہ ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، پھر اس کے لیے کوئی گروہ ایسا نہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، نہ وہ خود ہی اپنا بچاؤ کرنے والوں میں سے تھا۔ اور جن لوگوں نے کل اس کے مرتبے کی تمنا کی تھی وہ ایسے ہو گئے کہ کہنے لگے افسوس، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا تو ہمیں بھی ضرور زمین میں دھسا دیتا۔ افسوس، یقیناً کافر کامیاب نہیں ہوں گے۔ کرنے والے کام ہے فساد کا طلبگار نہ بننا، احسان کرنا، اللہ تعالیٰ کے رزق سے آخرت کا گھر تلاش کرنا، صبر کرنا، نیک عمل کرنا، ایمان لانا۔ جن سے روکا گیا اترانا اور کفر کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے دنیا کے انعامات کو اپنے علم کا نہیں رب کی عنایت کا نتیجہ سمجھنا ہے۔ رکوع نمبر 12 ہے، رسول اللہ سے خطاب ہے، 3 مین پوائنٹس ہیں، اے نبی، آخرت کا گھر اور تعلق باللہ۔ یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو زمین میں نہ بڑا بننے کا ارادہ رکھتے ہیں نہ ہی فساد کا، اور انجام کار متقیوں ہی کا ہے۔ جو کوئی نیکی لے کر آیا تو اس کے لیے اس سے بہتر ہے، اور جو شخص برائی لے کر آیا تو جن لوگوں نے بھی برائیاں کیں انہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر وہی جو عمل کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں
ان الذی فرض علیک القرآن، یقیناً وہ جس نے آپ پر قرآن کو فرض کیا ہے وہ آپ کو ایک اچھے انجام کی طرف ضرور واپس لے جانے والا ہے۔ آپ کہہ دیں میرا رب ہی زیادہ جاننے والا ہے کون ہدایت لے کر آیا اور کون واضح گمراہی میں۔ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ، اور آپ یہ امید نہ رکھتے تھے کہ آپ پر کتاب اتاری جائے گی مگر آپ کے رب کی جناب سے رحمت ہے، چنانچہ آپ کافروں کے لیے مددگار نہ بنیں، اور وہ آپ کو اور اللہ تعالیٰ کی آیات سے آپ کو روک نہ دیں اس کے بعد کہ وہ آپ کی طرف نازل کر دی گئی ہیں، اور آپ اپنے رب کی طرف بلائیں اور آپ مشرکوں میں سے نہ تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ پکاریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کے چہرے کے، فیصلہ اسی کا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کرنے والے کام ہے زمین میں بڑا بن کر نہ رہنا، فساد نہ کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، نیکیاں کرنا، کافروں کا مددگار بننا، رب کی طرف بلانا، اور جن کاموں سے روکا گیا برائیاں کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات سے رد کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، زمین میں اپنی بڑائی کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ العنکبوت کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی سورت ہے، 69 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ رکوع نمبر 13 ہے، ایمان اور آزمائش۔ ساتھ اس کے مین پوائنٹس ہیں، ایمان کے لیے آزمائش ضروری ہے، بدکاروں کو پکڑنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے، وہ وقت آنے والا ہے، والدین بھی ایمان کے راستے کی آزمائش ہیں، اور ایمان کی آزمائش پر دوسرا کردار ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کی آزمائش کا نمونہ ہے اور تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ اس پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہہ دیں ہم ایمان لائے ہیں اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ آزمائش سچوں کی بھی ہوتی ہے، آزمائش جھوٹوں کی بھی ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور یقیناً ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا جو ان سے پہلے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ضرور جان لے گا جنہوں نے سچ کہا، اور یقیناً وہ جھوٹوں کو بھی ضرور جان لے گا۔ یا ان لوگوں نے جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان کیا ہے کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے، بہت برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا مقررہ وقت ضرور آنے والا ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی جہاد کرے تو وہ اپنے لیے ہی جہاد کرتا ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سارے جہانوں سے یقیناً بہت بے پرواہ ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیکیاں کی ہیں، یقیناً ہم ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے، اور یقیناً انہیں ضرور بہترین جزا دیں گے جو وہ عمل کرتے تھے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے، اور اگر وہ دونوں تجھ پر دباؤ ڈالیں
کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے کوئی علم نہیں، تو ان کی اطاعت نہ کرنا، ان کی اطاعت نہ کرنا۔ تم سب کو میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو تم عمل کرتے تھے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ہم انہیں ضرور نیک بندوں میں داخل کریں گے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، پھر جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسے ایذا دی جائے تو وہ لوگوں کے ستانے کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتا ہے۔ اور یقیناً اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ گئی تو وہ ضرور کہیں گے کہ یقیناً ہم بھی تمہارے ساتھ تھے۔ اور کیا اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ جاننے والا نہیں ہے جو سارے جہانوں کے سینوں میں ہے؟ اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو ضرور جان لے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور یقیناً وہ منافقوں کو بھی جان لے گا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے ان لوگوں سے کہا جو ایمان لائے ہیں کہ ہمارے راستے کی پیروی کرو، اور لازم ہے کہ ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں، حالانکہ وہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی ہرگز اٹھانے والے نہیں۔ بلا شبہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں، اور یقیناً وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بوجھ بھی، اور قیامت کے دن ان سے یقیناً ضرور پوچھا جائے گا جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ کرنے والے کام ہے سچ کہنا، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید رکھنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کرنا، نیک عمل کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا جھوٹا بننا، برے کام کرنا، کفر کرنا، کافرانہ طریقوں کی پیروی کی دعوت دینا، اور دوسروں کی خطاؤں کا بوجھ اٹھانے کا جھانسا دینا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے آزمائش سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے تو ثابت قدم رہنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 14 ہے اور موضوع ہے سیدنا نوح اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت۔ 4 مین پوائنٹس ہیں: سیدنا نوح، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، دعوت حق اور تعلق باللہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 کم 1000 سال رہا، پھر انہیں طوفان نے آ پکڑا اور وہی ظالم تھے۔ پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دلائی اور اسے جہانوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا، اور ابراہیم کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس سے ڈر جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بجائے تم بتوں کی عبادت کرتے ہو اور تم جھوٹ گھڑتے ہو۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سے رزق تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم واپس لائے جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بھی بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں، اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا؟ یقیناً یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ۔ آپ کہہ دیں کہ زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ اس نے کس طرح تخلیق کی ابتدا کی، پھر اللہ تعالیٰ ہی اسے دوسری بار پیدا کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ۔ وہ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو اور نہ ہی آسمان میں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی دوست، کوئی مددگار نہیں ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا،
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، زمین میں چل کر اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے بارے میں جاننا، اور جن کاموں سے روکا گیا ظلم کرنا، بتوں کی عبادت کرنا، رسول کو جھٹلانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے سیدنا نوح اور سیدنا ابراہیم کی طرح علیہم السلام، ان کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے۔ رکن نمبر 15 ہے دعوت اسلامی کی مشکلات اور رکاوٹیں۔ 6 مین پوائنٹس ہیں۔ انکار کرنے والے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا فیصلہ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی الوداعی دعوت اور ابراہیم علیہ السلام پر کیے گئے انعامات، سیدنا لوط کی دعوت اور تعلق باللہ۔ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس سے ملاقات کا انکار کیا، یہی لوگ میری رحمت سے مایوس ہو گئے، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوہ او حرقوہ، پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اسے یا جلا دو اس کو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات دی۔ بلا شبہ اس میں ان کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ تم نے دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں کو معبود بنایا ہے، دنیا کی زندگی میں اپنے درمیان دوستی کی وجہ سے، قیامت کے دن تم میں سے کوئی کسی دوسرے کا انکار کرے گا اور تم میں سے کوئی دوسرے پر لعنت کرے گا، اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ فآمن لہ لوط، پھر لوط اس پر ایمان لایا، اور ابراہیم نے کہا یقیناً میں اپنے رب کے لیے ہجرت کرنے والا ہوں، یقیناً وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تو رب العزت کہتے ہیں اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور ہم نے اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا، اور آخرت میں یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا یقیناً تم واقعی اس بے حیائی کو آتے ہو جو تم سے پہلے جہانوں میں سے کسی نے نہیں کی۔ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم واقعی مردوں کے پاس آتے ہو اور تم راستے کاٹتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟ تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا۔ انہوں نے کہا اگر تم واقعی سچوں میں سے ہو تو ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب لے آؤ۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، لوط نے کہا اے میرے رب فسادی قوم کے خلاف میری مدد فرما۔ کرنے والے کام ہے نیک لوگوں میں سے ہونا، سچے لوگوں میں سے ہونا، یا اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما دے۔ جن کاموں سے روکا کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا، بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنانا، بے حیائی کے کام کرنا، راہزنی کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح دعوت اسلامی کے راستے کی مشکلات کو برداشت کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ رکن نمبر 16 ہے دعوت کا انجام اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ 7 مین پوائنٹس ہیں۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی بستی کا انجام، سیدنا شعیب کی دعوت، قوم عاد اور سمود، قارون اور فرعون۔ قومیں انجام کو پہنچتی ہیں، شرک کی مثال ہے اور تعلق باللہ۔ اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لائے تو انہوں نے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو یقیناً ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے باشندے یقیناً ظالم ہیں۔ ابراہیم نے کہا اس میں لوط بھی ہے۔ انہوں نے کہا ہم زیادہ جاننے والے ہیں کہ اس میں کون ہے، ہم یقیناً ضرور اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیں گے، مگر اس کی بیوی جو پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان سے پریشان ہوا اور اس کا دل تنگ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں اور نہ ہی غم کرو، یقیناً ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو نجات دیں گے، مگر تمہاری بیوی جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ہم اس بستی کے باشندوں پر یقیناً آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے تھے، اور یقیناً ہم نے اس بستی کو کھلی نشانی بنا کر چھوڑ دیا ہے ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ وَإِلَى مَدْيَنَ
اخاہم شعیبا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد کرنے والے بن کر دنگا نہ کرو۔ تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ایک زلزلے نے انہیں پکڑ لیا تو اپنے گھروں میں ہی اوندھے پڑے رہ گئے۔ اور عاد اور سمود کو ہم نے ہلاک کر دیا اور تم پر ان کے رہنے کی جگہیں واضح ہو گئی ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا تھا، پس انہیں راہ راست سے روک دیا حالانکہ وہ سمجھدار لوگ تھے۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا، اور بلا شبہ یقیناً موسیٰ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے۔ تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا، پھر ان میں سے بعض پر ہم نے پتھر زدہ ہوا بھیجی، اور ان میں سے بعض کو زبردست چنگھاڑ سے پکڑ لیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے غرق کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو ایک گھر بناتی ہے، اور یقیناً سب گھروں سے زیادہ کمزور مکڑی کا گھر ہے اگر وہ جانتے ہوتے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے، وہ جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں، اور وہ سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اور یہ مثالیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور انہیں علم رکھنے والوں کے سوا کوئی نہیں سمجھتا۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، یقیناً اس میں ایمان والوں کے لیے ایک نشانی ہے۔ کرنے والے کام ہے عقل سے کام لینا، آخرت کے دن کی امید رکھنا، زمین میں فساد نہ پھیلانا، علم رکھنا، اور جن کاموں سے روکا گیا ظلم کرنا، غم کرنا، نافرمانی کرنا، راہ راست سے رکنا، برے اعمال کو خوشنما سمجھنا، اپنی جانوں پر ظلم کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے دعوت کا انجام اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر چھوڑ دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا کام کوشش کرنا ہے، انجام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ الحمدللہ 20واں پارہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہماری کمیوں کوتاہیوں کو درگزر فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کا پختہ علم نصیب کرے اور ہمیں عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ